جی تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے یونٹ نمبر 7 ایف، اور ایف میں جو کوشچن آنسرز ہیں ان کو ہم حل کرتے ہیں۔ سو ویلکم ٹو جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ تو بچوں پہلا سوال کیا جا رہا ہے، اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ ہاؤ شوڈ ون رسپونڈ ٹو کرٹیسزم اینڈ بلیم۔ پوئٹ کے لحاظ سے جو ہے کرٹیسزم کو اور بلیم کو کیسے رسپانس کیا جائے گا؟ تو بچوں شاعر کے مطابق تنقید اور الزام کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ تو شاعر قاری کو تنقید کے سامنے پر سکون رہنے کا مشورہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرف دھیان نہ دے جو ناحق الزام لگاتے ہیں، یعنی جو بے بنیاد الزام لگاتے ہیں۔ اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ دا پوئٹ ایڈوائزز دا ریڈر ٹو اسٹے calm in face of criticism. He asks him not to lose his patience، کہ اپنے وہ پیشنس کو، اپنے صبر کو نہ چھوڑے۔ in any situation، کسی بھی صورتحال میں۔ He asks him not to pay any heed to those who blame him unfairly، ٹھیک ہے؟ اور ان کو وہ بالکل بھی دھیان، ہیڈ ٹو دوز، ان کو دھیان نہ دے جو الزام لگاتے ہیں، جو ناحق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا کوشچن کیا جا رہا ہے، what quality does the poem emphasize in handling doubt and self trust؟ جو شک اور خود اعتمادی سے نپٹنے کے لیے نظم کس خوبی پر زور دیتی ہے؟ یہاں پر ہم کہیں گے کہ بات کرنے والا بات سننے والے کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ خود پر اعتماد رکھے، چاہے دوسرے اس پر شک کریں، لیکن اپنے اوپر اعتماد رکھنے کے باوجود اسے اپنے بارے میں دوسروں کے شکوک و شبہات کا جائزہ بھی لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو انگلش میں کیسے سمجھیں گے؟ دا نریٹر، یعنی جو بات کرنے والا ہے، جو رائٹر ہے، دا نریٹر ایڈوائزز دا ہیئرر، یعنی کہ جو بات کرنے والا ہے وہ سننے والے کو کہہ رہا ہے ٹو ٹرسٹ ہم سیلف، اپنے آپ پر اعتماد رکھو، وائل ادرز میں ڈاؤٹ، جبکہ بے شک دوسرے شک کرتے رہیں، ہم اس پر، بٹ ان اسپائٹ آف ہیونگ ٹرسٹ ان ہم سیلف، اور اس پر خود پر جو اعتماد کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے، اس کے باوجود ہی شوڈ ایگزامن، وہ اپنا جائزہ لے، ادرس پیپلز ڈاؤٹنگ، کہ جو دوسرے اس کے اوپر شک کر رہے ہیں، اباؤٹ ہم، اس کے اوپر جو شک کر رہے ہیں، کیا شک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ خود پر اعتماد میں بھی رہنا چاہیے، لیکن پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے نا، دوسرا اگر کوئی الزام لگا رہا ہے، بلیم کر رہا ہے، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر آپ غلط نہیں ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یو آر گڈ۔ تو بیٹا اب یہاں پر تیسرا سوال کیا جا رہا ہے، واٹ میسج ڈز دا پوئم گیو اباؤٹ ڈریمز اینڈ ایسپائریشنز؟ کہ جو پوئم ہے، جو نظم ہے، وہ خوابوں اور امنگوں سے متعلق کیا پیغام دیتی ہے؟ تو پیارے بچوں شاعر کہتا ہے کہ بڑے خواب اور شدید خواہشیں رکھنا اچھا ہے، بڑے خواب انسان سے محنت کراتے ہیں، لیکن اسے اپنے خوابوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کے خواب حقیقت پسندانہ ہونے چاہیے، خیالی نہیں۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ the poet says that it is good to have big dreams، بڑے خواب ہونا اچھی چیز ہے، and high ambitions، اور بہت زیادہ مقاصد بڑے ہونا اچھی چیز ہے۔ big dreams make a man work hard، یہ بڑے خواب آپ سے بڑی محنت کرواتے ہیں۔ but he should not let his dreams govern him، لیکن اس کے خواب اس پر کہیں اس پر حاوی نہ ہو جائیں، اس پر حکومت ہی نہ کر لیں۔ his dreams should be realistic، اس کے جو خواب ہیں وہ حقیقت پسندانہ ہونے چاہیے، not fanciful، اور خیالی نہیں ہونے چاہیے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن کوئی عملی تدبیر نہیں کرتے۔ تو آپ بھی ایسے کریں کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کے خواب سچے ہونے چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو دن میں آپ جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ رات میں سوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مقولہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔
اگلا کوشچن ہے ہاؤ شوڈ اے پرسن ہینڈل ٹوسٹڈ ٹروتھس اینڈ پرسنل لوزز. ایک شخص کو بگڑی ہوئی سچائیوں اور ذاتی نقصانات سے کیسے نمٹنا چاہیے. شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی ہماری کہی ہوئی سچائی کو بگاڑ دے تو بھی ہمیں ٹھنڈا مزاج اور پرسکون رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہماری کسی سچائی کو وہ توڑ موڑ کر پیش کر رہا ہے پھر بھی ذرا صبر سے کام لیں. وہ ہمیں مزید نصیحت کرتا ہے کہ ہم ذاتی نقصانات پر افسردہ نہ ہوں, اور مطلب اگر وہ ذاتی نقصان بھی کوئی پہنچا رہا ہے تو اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, اللہ دیکھے گا اس کو. وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہم جو کچھ کھو چکے ہیں اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور جو آپ سے مس ہو جائے لائف میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کے لیے دوبارہ تگ و دو کریں تاکہ وہ آپ کو واپس مل جائے. سو انگلش میں دیکھتے ہیں اس کو. دا پوئٹ سیز دیٹ وی شوڈ اسٹے کول اینڈ کام, کہ ہمیں پرسکون رہنا چاہیے, ٹھنڈا مزاج رکھنا چاہیے. اف سم ون ٹوسٹس, اگر کوئی بگاڑ پیدا کرتا ہے, دا ٹروتھ وی ہیو اسپوکن, ہمارے کسی سچ میں جو ہم نے کوئی بات کی ہوئی ہے, کوئی سچی بات کی ہوئی ہے, اس کو کوئی دوسرا بگاڑ ہے, اس کو بات کو غلط ملت آگے ثابت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس پر سکون رکھنا چاہیے. He further advises us not to be sad at personal losses, اور اس نے اور ہمیں نصیحت کی ہے کہ بھئی اگر کوئی ذاتی نقصان ہو رہا ہے تو صبر سے کام لیں. He advises us to make efforts to regain what we have lost, اور اس نے ہمیں یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ بھائی آپ جو بھی لوز کر چکے ہیں اس کو دوبارہ ریگین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس کے بعد ہمارے پاس 5واں سوال کیا جا رہا ہے, تو اب ہم چلتے ہیں 5ویں سوال کی طرف. What does the poem suggest about resilience and rebuilding after setbacks? ناکامیوں کے بعد ثابت قدمی اور تعمیر نو سے متعلق نظم میں ہمیں کیا مشورہ دیا گیا ہے, کیا مشورہ دیتی ہے نظم؟ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں ناکامیابیوں اور بہادری سے سامنا کرنا چاہیے. ہمیں ناکامیوں یا ناکامیابیوں کا بہادری سے سامنا کرنا, تو وٹ ایور یو ہیو لوز, تو کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, اب ہم اس کو فیس کریں گے. جو بھی ہم سے کھو گیا, جو بھی ہمیں ناکامی ملی, ہمیں بالکل بھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے. اٹس اوکے, اللہ کی طرف سے تھا, یہ کہہ دینا چاہیے. اس کے بجائے ہمیں اپنے نقصان کے مقابل ثابت قدمی دکھانی چاہیے, اور ہمیں ثابت قدمی دکھانی چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو دوبارہ نیا تعمیر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے. وٹ ایور وی ہیو لوز, اس کو دوبارہ بنا لیں گے. بھی کیا ہو گیا, ہم نہیں بنایا تھا پہلے بھی. دا پوئٹ سیز دیٹ وی شوڈ فیس سیٹ بیکس بریورلی, بہادری سے ناکامیابیوں کا سامنا کرو. وی شوڈ ناٹ فیل سیڈ ایٹ آل, ہمیں بالکل بھی ہرگز بھی سیڈ, اداس, افسوس نہیں ہونا چاہیے. انسٹیڈ وی شوڈ شو ریزیلینس, ہمیں ثابت قدم نظر آنا چاہیے. ان دا فیس آف آر لاس, جب کہ ہمیں دوسری طرف نقصان ملا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے, اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. وی شوڈ کم فارورڈ, ہمیں آگے بڑھ کر آگے قدم بڑھانے چاہیے. اینڈ ریبلڈ, دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے. آر بروکن تھنگز انیو, اثر نو سے دوبارہ چیزیں بنا لینی چاہیے. تو یہاں پر جو ہمارے پاس شاعر ہے یا کہہ لے رائٹر ہے, وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی ہمت نہیں ہارنی. ہمت ہارنا مایوسی موت کا دوسرا نام ہوتی ہے. اس کے بعد کوشچن ہے, اکارڈنگ ٹو دا پوئم ہاؤ شوڈ ون پرسسٹ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز, نظم کے مطابق آدمی کو مشکل وقت میں کس طرح ثابت قدم رہنا چاہیے. شاعر ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں مشکل کاموں کو کرتے رہنا چاہیے چاہے ہم مکمل طور پر تھک کر چور ہو چکے ہوں. یہ اس وقت بھی ڈٹے رہنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جب آگے بڑھنے کی کوشش کے سوا ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہے. ٹھیک ہے جی. دا پوئٹ ارجز, ترغیب دیتا ہے, us to persist, کہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ان ڈوئنگ ہارڈ تھنگس, مشکل چیزیں.
even though we are completely exhausted, بے شک ہم تھک چکے ہیں. It highlights the value of holding on, اور یہ ہمیں اجاگر کرتا ہے ڈٹے رہنے کی ترغیب. When there is nothing left but the will to continue, اور کچھ بھی نہیں رہا لیکن ہاں ایک خواہش زندہ ہے. will، ایک خواہش زندہ ہے کہ ہاں ہم چلتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. تو بڑے مزے کی پوائم ہے جی. اس میں شاعر نے ہمیں دوبارہ انرجی دی ہے. سو چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. واٹ از دا میسج آف پوئم ریگارڈنگ انٹیگریٹی اینڈ ہیوملٹی ان لائف؟ انٹیگریٹی اور ہیوملٹی ان لائف کے بارے میں شاعر کا کیا کہنا ہے؟ زندگی میں دیانت داری اور عاجزی سے متعلق نظم کا پیغام بتانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے ہم اردو میں دیکھتے ہیں. شاعر ہمیں خود کے ساتھ مخلص رہ کر دیانت داری اپنانے کی ترغیب دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہماری کامیابی ہمیں متکبر نہ بنائے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ منکسر المزاج رہنا چاہیے. وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ ہماری اچھائی کو خراب کرے. وہ ہمیں یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ ہم عام لوگوں کو نظر انداز نہ کریں، اگرچہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا شاہی لوگوں کے ساتھ ہو. یعنی کہ خود میں رہنا چاہیے. سب سے اچھی بات یہ ہے خود ہی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. وٹ ایور یو آر، اپنے آپ کو آپ مستقل رکھیں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. دا پوئٹ ارجز، ترغیب دیتا ہے پوئٹ شاعر، us to have integrity، دیانت داری رکھو. by staying true to ourselves، سچے رہو خود کے لیے. he says that our win should not make us arrogant، ہماری کامیابی ہمیں متکبر نہ بنا دے. he says that we should ever be humble، ہمیں ہمیشہ یہ منکسر المزاج رہنا چاہیے. یعنی ہمبل، عاجز، ویسے اس کا جو ہے لفظ صحیح عاجز آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، عاجز رہنا چاہیے. He advises us never to let anyone mar our goodness، کوئی خراب نہ کر دے ہماری اچھائی کو. He urges، ہمیں وہ ترغیب دیتا ہے، us not to ignore the commoners، عام لوگوں کو نظر انداز مت کرو کبھی بھی زندگی میں. Though we live with the royal people، بے شک ہم کسی شاہی لوگوں کے ساتھ ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں، لیکن عام لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کو ناکام بنائے گا. تو پیارے بچوں، یہ تھے سوال جواب اس چیپٹر کے. اگلا سیکشن ہم ووکیبلری جو ہے وہ کریں گے، اور اس کے علاوہ مزید جو سیکشنز ہیں اس چیپٹر کے وہ کریں گے آپ کے ساتھ. سو اسٹے ٹیونڈ وتھ GS اکیڈمی. ابھی سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ڈسکرپشن میں ایک پلے لسٹ ہے، اس پہ کلک کر کے آپ پوری بک کی ویڈیوز ٹوٹلی فری آف کاسٹ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو آپ کو نوٹس مل جائیں گے. ایک مائنر سی اماؤنٹ پے کر کے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سو دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Thank you for watching GS Academy.